اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اپنے گناہوں اور برائیوں سے توبہ کریں، رجوع لائیں اور اپنی زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالی کے فرمان اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی نیت کریں۔ ملک الموت علیہ السلام کا اعلان ابھی ہم نے سنا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، کیا تم مجھے وہ صورت دکھا سکتے ہو جس میں تشریف لا کر نافرمانوں کی روح قبض کرتے ہو؟ حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ سہ نہیں سکیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں، میں دیکھ لوں گا۔ انہوں نے کہا، آپ مجھ سے الگ ہو جائیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام الگ ہو گئے۔ پھر ادھر جس طرف ملک الموت علیہ السلام تھے دوبارہ ملاحظہ کیا تو کالے کپڑوں میں ملبوس ایک سیاہ فام شخص جس کے بال کھڑے ہیں، بدبو آ رہی ہے، اس کے منہ اور نتنوں سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے، یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ملک الموت علیہ السلام اپنی اصل حالت پر آ چکے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، موت کے وقت صرف تمہاری صورت دیکھنا ہی فاسق اور فاجر کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو میت پر روتے ہوئے دیکھ کر ارشاد فرمایا، اگر تم میت پر رونے کے بجائے خود اپنی جانوں پر روتے تو تمہارے لیے بہتر تھا کہ میت کو تو 3 ہولناک مراحل سے نجات مل گئی۔ نمبر 1، ملک الموت علیہ السلام کو اس نے دیکھ لیا۔ نمبر 2، موت کا ذائقہ بھی اس نے چکھ لیا۔ اور نمبر 3، اپنے خاتمے کے معاملے سے یہ نکل گیا۔ لہذا عقل مند انسان کو چاہیے کہ اپنی جان پر روئے کہ یہی اس کے زیادہ لائق ہے، اور اسے اس بات سے ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے کہ موت اس کی تلاش میں اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، موت جیسا واعظ و مبلغ کوئی نہیں۔ اگر ہم اس سے عبرت و نصیحت حاصل نہیں کرتے، وہ ہماری تلاش میں ہے اور ہم اس سے بے خبر، کیا ہمارا یہ گمان ہے کہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ سنیے سنیے، موت کا جام ہر ایک کو پینا ہے، توشہ ساتھ لے لیں، قافلہ چلنے کو تیار ہے، دنیا کی رنگینیوں سے دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ تو عارضی ہیں، جھوٹی امیدوں سے بچیں کہ ان کا زہر قاتل ہے۔ کب تلک غفلت و جہالت کی چادر اوڑھے رہیں گے؟ کب تک دنیاوی مال اور اہل و عیال کے دھوکے میں رہیں گے؟ کب تک اس حقیر اور ذلیل دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے رہیں گے، حالانکہ یہ ہماری ہلاکت اور بربادی کے لیے کوشاں ہے؟ کب تک اپنے سے پہلے جانے والوں کے پاس پہنچنے کو بھولے رہیں گے؟ کب تک کثرت ملامت و عتاب سے ہم بے اثر رہیں گے؟ کب تک اپنا سارا مال و اسباب چھوڑ کر کوچ کرنے کو یاد نہیں کریں گے؟ کب تک ہمیں نصیحت سمجھ میں نہیں آئے گی؟ بے شک بے شک بے شک ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، جاگ جاؤ اے بے خبر، جاگ جاؤ، تیرے جیسے کتنوں کے ساتھ خواہشاتیں کھیلی۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 30 سورۃ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا بو دیکھا۔ یعنی مال و اولاد کی زیادہ طلبی نے تمہیں موت کی تیاری سے غافل رکھا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔
اسی سورہ مبارکہ یعنی سورہ تکاثر میں آگے ارشاد ہوتا ہے کلا سوف تعلمون، ترجمہ کنز الایمان، ہاں جلد جان جاؤ گے، یعنی موت کی سختیوں اور ہولناکیوں کے وقت تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے، یعنی موت کے بعد قبر میں منکر نکیر کو دیکھ کر تم جان لو گے. یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بنتو مت انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان آخر موت ہے. کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے. ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے. اے غافل بارہا، اے سننے والے، اے بولنے والے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے. مان یا مت مان آخر موت ہے، آخر موت ہے، آخر موت ہے. مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، آخر موت ہے. ہمارا بھی جنازہ نکلنا ہے، آخر موت ہے. غسل ہمیں بھی دیا جائے گا، آخر موت ہے. سب کچھ چھوٹ جائے گا، آخر موت ہے. اقتدار چھوٹ جائے گا، آخر موت ہے. شہرت سے آخر کار ہاتھ دھونا پڑے گا. یہ ساری دنیاوی شہرتیں، یہ دنیاوی عیش و آرام، یہ دنیاوی معاملات سب کچھ چھوٹ جائے گا، آخر موت ہے. یہ خوبصورت بدن، یہ خوبصورت چہرہ، یہ ایک دن قبر میں اتر جائے گا، آخر موت ہے. بے حیائی اگر کرتے 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 بھی زندگی گزار دی، آخر موت ہے. مال و دولت جمع کرتے کرتے بھی زندگی گزار دی، آخر موت ہے. آخر موت ہے، آخر موت ہے، آخر موت ہے. ملک الموت علیہ السلام کا یہ اعلان ہے میں تو تمہارے پاس بار بار آؤں گا حتیٰ کہ تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. آخر موت ہے. ملک الموت علیہ السلام کا اعلان ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ میں آؤں گا، میں آؤں گا حتیٰ کہ تم میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑوں گا. کیا ہم اپنے اطراف کو نہیں دیکھتے؟ کہاں ہیں ہمارے وہ رشتہ دار جو کل ہمارے سامنے کھلکھلاتے تھے؟ کہاں ہیں ہمارے دوست یار جو کل ہمارے ساتھ گھما پھرا کرتے تھے؟ کہاں ہیں ہمارے گھر کے وہ افراد؟ کسی کے گھر سے ماں کا جنازہ اٹھائے، کسی کے گھر سے باپ کا جنازہ اٹھائے، تو کسی کے باپ نے اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھایا، کسی کے بیٹے نے اپنے باپ کا جنازہ اٹھایا ہے. ارے ہے کوئی گھر جہاں موت نہ آئی ہو؟ ہے کوئی گھر جہاں سے جنازہ نہ اٹھاؤ؟ آخر موت ہے. ملک الموت علیہ السلام کا یہ اعلان کہ میں تو تمہارے پاس بار بار آؤں گا حتیٰ کہ تم میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑوں گا. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے. مرنا پڑے گا، کوئی رائے فرار ہے ہی نہیں، بچنے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں. جو ایک بار زندگی کے دروازے میں داخل ہوا اب اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی گلی نہیں ہے دوسری طرف. وہ اسی زندگی کی شارع پر چلتا چلا جائے گا. اب وہ جو دروازہ آئے گا جس سے اسے نکلنا ہے وہ دروازہ موت کا ہے. نہ یہاں جا سکتا نہ وہاں جا. دیواریں بنی ہوئی ہیں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، دیواریں بنی ہوئی ہیں. بس دروازے میں داخل ہوئے، اب یہ دیواریں چاروں طرف دونوں طرف دیواریں بنی ہوئی ہیں. اوپر سے بھی کوئی راستہ نہیں، ادھر سے راستہ نہیں، ادھر سے راستہ. یہ راستہ ہے. راستے میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں جسے ہم دنیاوی معاملات کا نام دے سکتے ہیں. حلال کے معاملات بھی آ رہے ہیں، حرام کے معاملات بھی آ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے معاملات بھی، اللہ کی فرما برداری کے معاملات بھی ہیں، سنت ترک کرنے کے معاملات بھی ہیں، سنت اپنانے کے معاملات بھی ہیں. جو موت کو یاد رکھتا ہے، جو جانتا ہے کہ میں جس
شارع پر جس ٹریک پر چل رہا ہوں اس سے مجھے ایک دن آؤٹ ہونا ہے، باہر نکلنا ہے، اور وہ موت کا راستہ ہے، وہ چیک پوائنٹ ہے، وہاں سے میں نے نکلنا ضرور ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ سارے کے سارے غلط کام کرتا ہوا، غلط عمل لیتا ہوا جب میں وہاں پہنچوں گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ کوئی نہیں ہے جو اس چیک پوائنٹ سے نہ نکلے، کوئی نہیں ہے، نکلنا پڑے گا۔ کیوں بھول جاتے ہیں ہم؟ کیوں بھول جاتے ہیں ہم؟ اگر ہم ایک نظر صرف اس ہمارے ارد گرد کے معاملات میں دیکھیں تو کون ہے جو اس طرح ملک الموت علیہ السلام کے آنے کو یاد کرتا ہے؟ کون ہے جو موت کی سختی کو یاد کرتا ہے؟ دن میں کتنی مرتبہ، ہفتے میں کتنی مرتبہ، ارے ماہانہ کتنی مرتبہ، 12 ماہ میں کتنی مرتبہ، اب تک زندگی میں کتنی دفعہ موت کو یاد کیا؟ ملک الموت علیہ السلام کے آنے